کو ناظرین میں مسلم پروگرام خدا کی طرف ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج 7 مئی ہے، 24 رمضان المعظم ہے اور جمعے کا روز ہے. پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد والے محمد علیہ السلام کے خیر و عافیت سے ہوں گے. ناظرین، ہمارے جو موضوعات اس کے اندر توبہ کے اوپر، علم عرفان کے اوپر اور مختلف جو ماہ مبارک کی بہترین ساعتیں ہیں اس سے کس طرح سے زیادہ سے زیادہ فیضیاب ہوا جا سکتا ہے، اس کے اوپر گفتگو ہماری اپنے پینل کے ساتھ جاری ہے. اپنے نئے ناظرین کے لیے اپنے پینل کا ذرا تعارف کرا دیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا محمد رضا جان کاظمی صاحب کراچی سے، ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا علی رضا جان کاظمی صاحب اول مقدسہ سے، اور ابھی تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کرنے والے ہیں مولانا عارف حسین شاہ کاظمی صاحب ساؤتھ افریقہ سے. اپنے فی الحال دونوں مہمانوں کی خدمت میں سلام عرض کریں گے اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ناظرین، جمعۃ الوداع بھی غالباً کیونکہ اگلا شاید جمعہ جو ہے وہ عید کے دن غالباً پڑے، تو اسی جمعے کو جو ہے وہ ایسے جمعۃ الوداع کے حوالے سے بھی جو ہے وہ درک کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر بات کی جا رہی ہے. اور جو آخری جمعہ ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ جمعۃ الوداع کو یوم قدس کے بھی نام سے اس کو منایا جاتا ہے. پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی اہل بیت علیہ السلام کے عاشقان موجود ہیں، آج وہ مسلمانوں کی مظلومیت کے اوپر جو بھی عالمی استکبار اور استعمار کا قبضہ ہے اور جو کی ریشت توانیاں ہے اس کو اجاگر کر رہے ہیں، اس کو پوری دنیا کے اندر بربلا کر رہے ہیں، جو کہ ایک قرآنی جو ہے اصول ہے کہ ظالمین کے سامنے جو ہے وہ دیوار بن کے کھڑے ہونا ہے اور جو مظلومین ہیں ان کا ساتھ دینا ہے. اور مولا امیر المومنین کی وصیت بھی یہی ہے کہ کون للظالم خصما وللمظلوم عونا، کہ پورے ظالمین کے سامنے جو ہے وہ آپ نے دیوار بننا ہے، اس کے سامنے رکاوٹ ڈالنی ہے اور جو مظلومین ہیں ان کا ساتھ دینا ہے. تو اس کو لے کر جو ہے وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اپنے جو ہمارے جو موضوعات ہیں اس کو کنٹینیو کریں گے اور اس میں جو ہے وہ سب سے پہلے ہم آگے بڑھیں گے اور محمد رضا جان کاظمی صاحب آپ ہمارے ساتھ کراچی پاکستان سے موجود ہیں. جو وبا کی بار بار لہریں اٹھ رہی ہیں، کیونکہ آپ کے ساتھ گفتگو ہماری توبہ کے اوپر اور ان تمام چیزوں پہ ہو رہی ہے، تو اس کو ذرا دیکھیں گے کہ بار بار کہیں دوسری لہر ہے، کہیں تیسری لہر ہے، جس کے سبب جو ہے وہ ہزارہ انسان جو ہے وہ روز اپنی جان سے ہاتھ دھو رہے ہیں. تو اس کو اگر دیکھا جائے کہ اس کو گناہوں کے ساتھ اس کا کیا ربط ہے، اس کا کیا تعلق ہے، ایسا کچھ سمجھ میں آتا ہے یا اس کا کوئی مطلب ایک نیچرلی ایک چیز ہے، ایک وبا ہے بس، یا اس میں کوئی گناہوں کا بھی عنصر شامل ہے؟ اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان کا مہینہ ختم ہونے کو قریب ہے. آج 24 رمضان ہے اور بس 6 یا 5 دن اور باقی ہیں. تو مسلسل ہم شروع سے گفتگو یہی کر رہے تھے کہ انسان توبہ کا بہترین موقع ہے، اور ابھی تک اور اسپیشلی شبۂ قدر بھی آج گئیں، اور وہ ظاہراً جو 3 مشہور شبۂ قدر ہیں وہ گزر چکی ہیں. گرچہ یہ آخری 10 جو دن ہیں رمضان کے پورا عشرہ آخری والا، ان میں سے کوئی ایک شب قدر ہو سکتی ہے. تو بڑے بڑے علماء ان آخری 10 دنوں میں وہ اعمال سارے شبۂ قدر کے کرتے ہیں، توبہ اور استغفار کرتے ہیں تاکہ وہ موقع ہاتھ سے نہ جانے پائے، جو ایک سنہری موقع ہے، ایک گولڈن موقع ہے. تو انشاءاللہ توبہ پر کوشش کریں گے تھوڑی اور بھی گفتگو آج ہو جائے. یہ جو بیماریاں آ رہی ہیں، اب یقیناً اس میں ڈفرینٹ چیزیں انوالو ہوتی ہیں، کبھی سازشیں ہوتی ہیں، کبھی 10,000 دیگر باتیں ہوتی ہیں، لیکن جس موضوع پر ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، مولا کی حدیث ہے. اس میں مولا فرماتے ہیں کلما احدث الناس من الذنوب ما لا يكونوا يعلمون ما لا يكونوا يعملون احدث اللہ لهم البلاء ما لم يكونوا يعدون. یہ وہی آپ کے سوال کا حقیقت میں جواب ہے کہ مولا فرما رہے ہیں جب لوگ نئے نئے گناہ کرنا شروع کرتے ہیں، وہ گناہ جو پہلے نہیں کرتے تھے، یعنی سمجھیے وہ گناہ جو 2000 کے بعد شروع ہوئے اور 90s میں نہیں ہوتے تھے، وہ گناہ جو 80s میں نہیں تھے 90s میں شروع ہوئے، یعنی دنیا میں نئے نئے گناہ بھی بنتے آ رہے ہیں. تو مولا فرما رہے ہیں کہ وہ نئے نئے گناہ جب لوگ کرنا شروع کرتے ہیں، اور ہم نے ایک گفتگو میں کہا تھا، حدیث اور روایات سے بتایا تھا، یہ نہیں کہ ایک آدمی پاکستان میں گناہ کر رہا ہے تو اگر اس گناہ کا کوئی اثر ہوگا تو صرف پاکستان میں ہوگا، نہیں، اس کے اس گناہ کا اثر پوری دنیا میں ہو سکتا ہے. اس کے اس گناہ کا اثر جو یورپ میں کر رہا ہے یا امریکہ میں کر رہا ہے وہ پوری دنیا میں ہر جگہ پہ ہو سکتا ہے. اور گناہ اگر ہم نئے نئے کر رہے ہیں تو آپ نے یہ بھی اگر مومنین ناظرین کو یاد ہو، گناہوں سے عذاب بنتا ہے،
یہ جو عذاب بنتا ہے، یہ جو تکلیفیں آتی ہیں، یہ جو بلائیں آتی ہیں، یہ ہم بناتے ہیں۔ تو امام کی حدیث کمال کی حدیث ہے۔ حدیث بتا رہی ہے جیسے کلما احدث الناس من الذنوب، یعنی جیسے لوگ نئے نئے گناہ شروع کرتے ہیں، ما لا یکونوا یعملون، جو پہلے نہیں کرتے تھے، احدث اللہ لہم، ان کے گناہوں کے نتیجے میں ان کے لیے نئی نئی بلائیں بنیں گی۔ تو یہ اس حدیث کے مطابق یہ کورونا بیماری ہو گئی یا اس طرح کے جتنے بھی نئے نئے قسم کے جو عذاب آ رہے ہیں، بلائیں آ رہی ہیں یا وبائیں آ رہی ہیں، یہ بعید نہیں ہے کہ نئے نئے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ اب دیکھیے قرآن پاک میں کئی آیات ہیں، میں کچھ آیات کی طرف اشارہ کروں گا جو بتا رہی ہیں آیات کہ اے انسان، یہ جو تم گناہ کرتے ہو، اس گناہ کی سزا تمہارے سامنے آئے گی۔ ہم نے پچھلے ایک پروگرام میں، اگر آپ کو یاد ہو 15 رمضان سے پہلے کے پروگراموں میں، ہم نے کہا تھا کہ ایک چیز ہے جسے کہتے ہیں تجسم اعمال، یعنی وہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا جو بزرگ عالم دین نے خواب میں دیکھا تھا، کہ خواب میں انہوں نے دیکھا جب وہ مر گئے ہیں، انہیں دفنا رہے ہیں، ان کے ساتھ ایک کتا بھی آنا چاہ رہا ہے۔ تو جب انہیں خواب میں انہوں نے امام حسین سے توسل کیا اور انہیں نجات ملی، انہوں نے پوچھا یہ کتا میرے ساتھ کیوں آنا چاہ رہا تھا؟ تو انہیں بتایا گیا آپ تھوڑا سا غصہ کرتے تھے اپنی زندگی میں، آپ غصے میں آ کر چیختے تھے، گالی نہیں دیتے تھے، تو یہ آپ کے غصے کا نتیجہ کتا بنا ہے جو قبر میں آپ کے ساتھ آ رہا ہے۔ البتہ انہوں نے توسل کیا، البتہ پورا خواب تھا، اور توسل کر کے مولا سے مدد مانگی، اور غصہ بھی جب وہ خواب سے بیدار ہوئے انہوں نے کرنا چھوڑ دیا۔ تجسم اعمال یعنی کہ آپ کے عمل کی سزا آپ کے سامنے آئے گی، دنیا میں بھی سامنے آئے گی۔ جیسے مثلا عاق والدین کا گناہ ہے، اگر ایک انسان ماں باپ سے بدتمیزی کرتا ہے، عمریں کم ہو جاتی ہیں۔ جیسے زنا کا گناہ ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ عمریں کم ہو جاتی ہیں۔ جیسے قطع رحم ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ انسان کی عمریں کم ہو جاتی ہے۔ تجسم اعمال کے بارے میں قرآن کی طرف میں کچھ آیتوں کی طرف اشارہ کروں گا۔ تجسم اعمال یعنی اسی دنیا میں تمہارے ہر گناہ کی سزا بھی تمہیں ملے گی۔ اب دیکھیے سورہ نحل آیت نمبر 112، اللہ تبارک و تعالی ایک گاؤں کا واقعہ بتا رہے ہیں۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقَهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ۔ ایک گاؤں تھا، اللہ مثال دے رہا ہے سورہ نحل آیت نمبر 112، ایک گاؤں تھا، بڑا سکون کے ساتھ تھا، اس میں نہ کوئی بیماری تھی، اس میں نہ کوئی وبا تھی، اس میں نہ کوئی ٹینشن تھا، بالکل سکون کی زندگی۔ یأتیہا رزقہا، اس کا رزق مسلسل آ رہا تھا، یعنی قحط بھی نہیں تھا، اور ہر طرف سے رزق آ رہا تھا۔ فکفرت، تو اس گاؤں والوں نے کفر کیا، یعنی گناہ کیا، یعنی اللہ کی مخالفت کی، یعنی اللہ کی نافرمانی کی۔ فکفرت بانعم اللہ، اللہ کی نعمتوں کا کفر کیا۔ کیا مطلب؟ یعنی نعمت تو مل رہی تھی مگر وہ نعمت کا شکر ادا نہیں کر رہے تھے، یعنی نعمت تو مل رہی تھی مگر نعمت کو مس یوز کر رہے تھے۔ نعمت کا شکر کرنا ضروری ہے، اللہ قرآن میں کہہ رہے دیکھو شکر کرو گے تو رزق بڑھے گا، اگر تم شکر نہیں کرو گے، اگر کفر کرو گے، اور کفران نعمت کیا ہے؟ ایک زبان سے میں کر رہا ہوں اللہ نے مجھے کچھ نہیں دیا، ایک مرتبہ عمل سے کفران نعمت کر رہا ہوں۔ وہ کیسے؟ اللہ نے آنکھ دی ہے کہ قرآن پڑھوں، اللہ نے آنکھ دی ہے کہ اس سے گناہ نہ کروں، اللہ نے آنکھ دی ہے کہ ذریعہ مولا حسین کو دیکھوں۔ کفران نعمت کیا ہے اس آنکھ، اس نعمت کا؟ کہ اس آنکھ سے جا کے نامحرم کو دیکھوں، اس آنکھ سے جا کے گندی فلمیں، یہ کفران نعمت ہے۔ اللہ نے زبان دی ہے، اس کا شکر ایک زبانی ہے کہ میں الحمدللہ کہہ رہا ہوں، مگر ایک مرتبہ اس کا شکر مجھے عملی کرنا ہے۔ اور کفران نعمت کیا ہے؟ کہ اگر میں اس اللہ کی نعمت سے غیبت کر رہا ہوں، یہ کفران نعمت ہے۔ تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ اللہ نے ایک گاؤں کو بے نہایت نعمتیں دی۔ سورہ نحل 112 تجسم اعمال کے متعلق، تجسم اعمال یعنی تمہارے ہر عمل کی سزا تمہارے سامنے آئے گی۔ اب اللہ نے نعمت پہ نعمت دی، برکت پہ برکت دی۔ دیکھیے آج کل ہمارے زمانے میں کتنی نعمتیں ہیں، آپ ذرا 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال پہلے چلے جائیے، لوگوں کے پاس اتنی نعمتیں نہیں تھیں جتنی آج کل کے زمانوں میں نعمتیں ہیں۔ مگر فکفرت بانعم اللہ، لوگ جب اللہ کی نعمتوں کا کفر کرتے ہیں، کچھ زبانی کفر کرتے ہیں، کچھ عملی کفر کرتے ہیں، یعنی اس نعمت کو مس یوز کرتے ہیں۔ اللہ نے طاقت دی، اللہ نے عقل دی، اس عقل کو مس یوز کر کے انسانیت کے خلاف لوگ استعمال کر رہے ہیں آج کل۔ یہ جو عقل اللہ نے دی ہے انسانیت کے خلاف استعمال کرنے کے لیے نہیں دی، مگر آج دیکھیے کتنے سازشی لوگ ہیں جو اسی عقل کو، اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اللہ کے بندوں کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ یہ کفران نعمت ہے۔ اب جب کفران نعمت کیا اس گاؤں والوں نے، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ،
والخوف بما كانوا يصنعون. کمال کی آیت ہے. نعمتیں پہ نعمتیں تھیں، مگر جب انہوں نے کفران نعمت کیا، زبان سے کفران نعمت کیا، عمل سے کفران نعمت کیا، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ، تو اللہ نے اس گاؤں والوں کو چکھایا لباس الجوع یعنی بھوک، قحط، والخوف اور خوف. یہ آج کل کے زمانے کے لیے بہترین آیت ہے. آج ہر انسان خوف میں کام رہا ہے، ہر انسان جو ہے وہ ڈر رہا ہے کہ کہیں مجھے وبا نہ لگ جائے، کہیں میرے گھر میں وبا. یہ خوف جو آ گیا ہے نا، یہ اس گناہ کا نتیجہ ہے، نئے نئے گناہ کا نتیجہ ہے. دیکھیے جیسے جیسے گناہ بڑھتے رہیں گے اسی طرح عذاب بڑھتے رہیں گے. میں آپ کو دو چار گناہوں اور ان کی سزاؤں کی طرف اشارہ کروں. اگر معاشرے میں رشوت بڑھ جائے تو مہنگائی اور قحطی بڑھ جاتی. حدیث بتا رہی ہے اگر معاشرے میں زنا زیادہ ہو جائے، اس معاشرے میں یہ جلدی والی موتیں، ہارٹ اٹیک والی موتیں، برین ہیمریج جیسی بیماریاں، اس طرح کی بیماریاں بڑھ جاتی ہیں. اور اس طرح سے لمبی چوڑی لسٹ ہے کہ جیسے جیسے کوئی گناہ بڑھتا ہے اسی طرح سے اس نئے گناہ کی وجہ سے نیا عذاب بنتا ہے، نعمتیں چھن جاتی ہیں. اگر ہمارے پاس وقت ہے تو میں ایک اور آیت اور ایک اور واقعے کی طرف اشارہ کروں. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. دیکھیے تو جیسے جیسے آپ نے سوال جو پوچھا، یہ جو نئی نئی وبائیں آ رہی ہیں کیا اس کا بھی گناہوں سے ریلیشن ہے؟ تو میں نے کہا اس کی یقیناً سازشیں بھی ہیں، بہت سارے دوسرے پرابلمز بھی ہیں جو ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن جو ہمارا موضوع توبہ ہے آئیے اس پہ ہم فوکس کریں. کہ دیکھیے قرآن کی آیت بتا رہے، ابھی میں نے سورہ نحل کی آیت پڑھی کہ جب لوگوں نے گناہ کرنا شروع کیے، تجسم اعمال، ان کے سامنے ان کے برے اعمال کی سزائیں آنے لگیں. اب دوسری سورہ دیکھیے، سورہ نساء، قرآن کا چوتھا سورہ، آیت نمبر 9. یہاں پہ اللہ کرے اے لوگو گناہ کرنا چھوڑ دو، کیونکہ جب تم گناہ کرتے ہو نا، اس تمہارے گناہ کا اثر صرف، جیسے میں نے کیا کہا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا، پچھلے پروگراموں میں کہا تھا کہ جو گناہ کوئی یہاں کراچی میں کرے یہ نہ سمجھے کہ وہ گناہ کا اثر صرف یہی ہوگا. نہیں، اگر گناہ آپ آج 2021 میں کر رہے ہیں یہ نہ سمجھیے کہ اس کا اثر صرف 2021 میں ہوگا، بلکہ قرآن کی آیت بتا رہی ہے آپ نے 2021 میں گناہ کیا اور آپ کا بچہ 2025 میں پیدا ہوا تو آپ کے گناہ کا اثر 2025 میں آپ کے بچے پر بھی ہوگا. اب دیکھیے سورہ نساء آیت نمبر 9. اس کی وجہ کیا ہے؟ مطلب جو لوگ گناہ کر رہے ہیں ذمہ دار تو وہ ہیں، ان کے ساتھ ہونا چاہیے. اگر ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں جب ناگہانی اموات ہوتی ہے تو اس میں وہ لوگ جو کہ متقی اور پرہیزگار بھی ہیں، شریف بھی ہیں، جنہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا، انوالو بھی نہیں ہے، وہ بھی اس کی لپیٹے میں آ جاتے ہیں. وجہ دیکھیے ایک تو بچوں کی جو مثال ہے، بچوں کی مثال میں آپ کو وہ پریگننسی والی مثال اکثر میں دیتا ہوں، وہی آپ کو دوں گا. ماں جو ہے جب پیٹ میں بچہ ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے یہ خیال کرنا، یہ دوائی نہ کھانا. اس ہر دوائی پہ لکھا ہوتا ہے کہ پریگننٹ خاتون جو ہے وہ اس دوائی کو استعمال سے پہلے کنسلٹ کر لے، مشورہ کر لے اپنے جی پی سے، اس کے بعد استعمال کرے. کیونکہ اگر وہ بغیر کنسلٹیشن استعمال کر لے ریئیکشن ہو سکتا ہے بچے پہ، اور بچہ اندھا ہو سکتا ہے، بچہ گونگا ہو سکتا ہے. وہ صرف 9 مہینے ماں اگر بے احتیاطی کرے تو بچہ اگر 90 سال کی زندگی گزار رہا ہے، 90 سال بیچارہ بچہ اندھا رہ سکتا ہے. تو یہ تو آج کا علم بھی یہی بتا رہا ہے کہ دیکھیے احتیاط کیجئے کہ آپ کے بچوں پر آپ کے عمل کا کتنا اثر ہو سکتا ہے، اور بچوں کے علاوہ دوسرے انسانوں پہ کیسے سزا کا عمل ہو رہا ہے. کہ گناہ ایک کر رہا ہے کراچی میں لیکن اثر کسی اور پر بھی ہو رہا ہے. اس کے متعلق میں آپ کو یہ بتاؤں، مولا علی سے کسی نے پوچھا، مولا جب کوئی گناہ کر رہا ہے اور اس کے گناہ کی وجہ سے بے گناہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ بیچارے کیوں جل رہے ہیں؟ تو دیکھیے امام فرماتے ہیں ایک وجہ یہ فرمائی کہ گناہ کرتے 1 2 4 5 10 15 20 لوگ مختصر لوگ ہیں، مگر جو بے گناہ لوگ مر رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ امر بالمعروف نہ کرنا ہے. کیونکہ گناہ آگ کی طرح ہے. گناہ کیا ہے؟ گناہ آگ ہے. جب ایک جگہ پہ آگ لگے گی اور آپ گزر کے چلے جائیں، آپ کہیں بھائی میرے گھر میں تھوڑی ہے، میں تو دوسرے محلے میں رہتا ہوں، یہ آگ میرے تک تھوڑی پہنچے گی. اگر آپ اگنور کر کے چلے گئے وہ آگ پھیلتی رہے گی پھیلتی رہے گی. اگر آپ نے نہیں روکا آپ کے محلے میں بھی آئے گی، آپ بھی جلیں گے. آپ بے گناہ تھے، گناہگار اس محلے والا تھا، مگر یہ آگ گناہ آگ ہے، آپ کو بھی جلائے گی. امر بالمعروف نہ کرنے کے متعلق حضرت شعیب کے متعلق ایک آپ کو واقعہ سنا. حضرت شعیب کو اللہ نے کہا تمہاری قوم میں سے 1 لاکھ لوگوں پر عذاب نازل ہوگا جن میں صرف 40,000 لوگ گنہگار ہیں، 60,000 بے گناہ ہیں. پوچھا میرے اللہ ان بے گناہوں کا کیا عذاب؟ تو فرمایا بے گناہوں کا عذاب یہ ہے کیونکہ وہ گناہ دیکھتے رہے مگر امر بالمعروف نہیں کرتے تھے. صرف میں ایک مثال دوں اور آپ پھر مولانا علی رضا کی طرف بڑھیں. دیکھیے آج کی مثال، آج کرونا پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، بچہ امر بالمعروف کر رہا ہے،
صرف ڈاکٹر امر بالمعروف نہیں کر رہا, یہ آپ کا اہل بیت ٹی وی بھی 24 گھنٹے بتا رہا ہے کہ ماسک لگاؤ, ویکسین لگاؤ, 10,000 باتیں. علماء بھی امر بالمعروف کر رہے ہیں, ماسک لگاؤ, ویکسین لگاؤ, اور جناب سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال کرو. یہ امر بالمعروف بچہ کر رہا ہے. آپ روڈ پہ جا رہے ہیں, آپ انڈر گراؤنڈ میں جا رہے ہیں, ہر ایک کر رہا ہے ماسک لگاؤ, اسی طرح ویکسین لگاؤ, ہر ایک امر بالمعروف. اگر آپ ان سے پوچھیں بھائی آپ امر بالمعروف کیوں کر رہے ہیں, امر بالمعروف کا لفظ تو استعمال نہیں ہو رہا, لیکن ہو امر بالمعروف رہا ہے. کس کا؟ ویکسین کا. امر بالمعروف ہو رہا ہے ماسک کا. اگر آپ پوچھیں بھائی آپ کیوں بتا رہے ہیں, آپ کا کیا جائے, میری پرسنل لائف ہے, اگر یہ میں پوچھوں وہ کہیں گے اب یہ تیری پرسنل لائف نہیں, اگر تمہیں کورونا ہو یہ کورونا پھیلے گا, دوسرے لوگ بھی انفیکٹڈ ہوں گے, دوسرے بھی مریں گے. اسی طرح گناہ بھی ایک کورونا ہے, اگر امر بالمعروف نہیں کریں گے تو گناہ پھیلے گا اور وہ سب انفیکٹڈ ہوں گے اور سب کو نقصان ہوگا. تو جس طرح سے ہم اگر چاہتے ہیں توبہ کے بھی یقیناً انشاءاللہ شرائط پر گفتگو ہم نے کی تھی اور بھی کریں گے. توبہ یہ نہیں کہ میں صرف بیٹھا رہوں کمرے میں بولوں یا غفار میرے اللہ مجھے بخش دے. توبہ یہ ہے یہاں میں نے جب توبہ کی, وہاں جب میں نے دوبارہ کسی کو اس گناہ میں دیکھا اسے بھی سمجھاؤں, بھائی بہن بیٹا بیٹی یہ آگ ہے, اس میں خود کو جلنے نہ دینا. توبہ یعنی خود کو بھی آگ سے بچاؤ, دوسروں کو بھی آگ سے بچاؤ. انشاءاللہ آئندہ پھر اس پہ گفتگو ہوگی, انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. بہت اچھے طریقے سے آپ نے جو ایک اس گناہ کے ساتھ مزید جو ہلاکتیں ہوتی ہیں, بات ہوتی ہیں, عذاب ہوتے ہیں, مختلف کی شکلیں ہوتی ہیں, اس میں معصوم لوگ اس کی پیٹ چڑھ جاتے ہیں, اس کا کیا ریلیشن تھا احادیث معصومین علیہ السلام سے اور کلام الہی سے, قرآن پاک سے. آپ نے اس کو جو ہے وہ بات کو آگے بڑھایا. اور مولانا علی رضا جان قاسمی صاحب بھی ہمارے ساتھ قوم المقدسہ سے موجود ہیں. قبلہ یوم القدس کو امام خمینی نے اجاگر کیا, اس کو ایک عربی مسئلہ بنا کے رکھا ہوا تھا. آپ نے اس کو مسئلہ اسلامی میں جو تبدیل کیا, کیونکہ یہ مسئلہ اسلامی تھا. لوگوں نے اس کو, جو عرب خائن حکمران ہیں, انہوں نے اس کو عربی مسئلہ کہہ کر سرد خانے میں دفن کرنے کی کوشش کی, آج بھی کرتے رہتے ہیں. مگر امام خمینی کی آواز پوری دنیا میں عالمگیر ہوئی اور آپ نے اس کو مسئلہ اسلامی جو ہے وہ کے طور پر پیش کیا. اس کا مقصد کیا تھا, انہوں نے اس کے پیچھے کیا چیز دیکھی, کیوں اس کے اوپر اتنی تاکید کی, کیوں پوری دنیا میں آج جو ہے وہ ریلیاں, جلسے, جلوس جو ہے وہ آواز بلند ہو رہی ہے طاغوت کے خلاف, وجہ اس کی کیا وجہ تھی, کیا دیکھا ہے امام خمینی نے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آج جمعہ کا دن بھی ہے اور آپ نے نیوز میں مختلف جگہوں پہ, مختلف شہروں میں, مختلف ملکوں میں, کہیں پہ فزیکلی, کہیں پہ گاڑیوں میں, کہیں پہ موٹر بائکس میں, کہیں پہ مختلف جگہوں پر مظاہرے چل رہے ہیں. اور اس دن کو عالمی دن یعنی صرف تشیع سے مرتبط دن نہیں بلکہ شیعہ سنی یونٹی کا دن ہے. اور یہ ہفتہ آخری جو ہفتہ ہے جس کو ہم ہفتہ وحدت بھی کہتے ہیں کہ شیعہ سنی یونٹی کا ہفتہ بھی ہے. اور حقیقت میں شیعہ سنی اس ٹاپک پر جمع ہو جائیں جو ہمارا مشترکہ ٹاپک ہے, جو قبلہ مقدس ہے, جو قبلہ ماضی ہے, ہمارا بیت المقدس ہے. اور اس کی مین وجہ یہ وہی وجہ ہے جو ہم کو دین سے تعلیم میں ملی ہے کہ ہمارے دین میں حصہ ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر, یا تولا تبرہ, دشمن جو خدا کا ہے اس سے دشمنی رکھنا اور خدا کے دوستوں سے محبت رکھنا. اور جیسے ایک روایت میں خداوند متعال نے حضرت موسیٰ سے فرمایا حل عملت لی عملا خالصا, اے موسیٰ کیا تو نے میرے لیے کوئی خالص عمل انجام دیا ہے یا نہیں. یہ خداوند متعال کسی بندے سے نہیں پوچھ رہا بلکہ موسیٰ کلیم اللہ سے سوال کیا جا رہا ہے, موسیٰ کیا تو نے میرے لیے خالص عمل کیا یا نہیں. تو موسیٰ نے کہا خدایا کون سا عمل خالص ہے. تو پھر خدا نے جواب میں پھر سے سوال کیا حل نصرت مظلوما, اے موسیٰ کیا تو نے کسی مظلوم کی نصرت کی ہے یا نہیں کی ہے. حل کسوت عریانا, موسیٰ کیا تو نے کسی برہنہ اور بے لباس کو لباس پہنایا ہے یا نہیں پہنایا. حل سقیت عطشانا, اے موسیٰ کیا تو نے کسی پیاسے کو پانی پلایا ہے یا نہیں پلایا. حل اکرمت عالما, کیا تو نے کسی عالم کا احترام کیا ہے یا نہیں. پھر خدا نے کہا ھذا لی عمل خالص, اے موسیٰ یہی میرے لیے خالص عمل ہیں. یعنی خدا کی نگاہوں میں اگر
کسی مظلوم کی ہم نصرت کرتے ہیں یہ خالص عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ تبھی امام معصوم ہم کو دعاؤں میں یہ سکھاتے ہیں، خدا سے یہ دعا کرو اللہم انی اعوذ بک من ان اعضد ظالما، اے خدایا میں تجھ تیری بارگاہ میں پناہ مانگتا ہوں کہ کسی ظالم کا بازو بن جاؤں، کسی ظالم کا مددگار بن جاؤں، کسی ظالم، مولا نے خود فرمایا لعنت تو اس پر جو ظالم کی مدد کرے زبان سے، لعنت تو اس پر جو قلم اٹھا کے دے ظالم کو، لعنت ہو اس پر جو ظالم کے ظلم پر راضی رہے۔ جب امام موسیٰ کاظم نے فرمایا کہ اگر کوئی ظالم بادشاہ کے پاس جاتا ہے اور اس کے سامنے قرآن کی آیتیں تلاوت کرتا ہے، ظالم بادشاہ کی تعریف نہیں بلکہ امام معصوم فرما رہے ہیں کہ ظالم بادشاہ کی رضامندی کے لیے اگر کوئی قرآن کی آیتوں کی تلاوت کر رہا ہے، خداوند متعال ہر آیت کے ہر حرف کے نتیجے میں اس پر لعنت بھیجے گا۔ وہ تو قرآن پڑھ رہا ہے، مگر کیونکہ قرآن اس لیے پڑھ رہا ہے تاکہ کسی ظالم کی نصرت ہو جائے، کسی ظالم کی مددگاری ہو جائے۔ اب دیکھیے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، جو جسے کہا جائے تاریخ علماء میں ایک بے مثال اور کم نظیر عالم گزرے ہیں کہ جنہوں نے حقیقت میں دیکھ لیا عالم اسلام کا ابھی مسئلہ کون سا ہے۔ یہ دیکھیں نا، ڈائیگنوز کرنا بھی جسے کہا جائے ماہر طبیب کا کام ہے، اور انہوں نے ڈائیگنوز کیا، اپنی شجاعت اور دلیری سے اعلان کیا۔ جب امام خمینی نے جب ایران میں انقلاب آنے سے پہلے جب انہوں نے کاوشیں شروع کی تھی تو شاہ نے اپنے وزیر اسد اللہ عالم جس کا نام تھا، اپنے وزیر سے پوچھا یہ خمینی کون ہے جس نے اتنا ملک میں شور مچا رکھا ہے، پورے لوگوں کو اٹھا رکھا ہے؟ تو وزیر نے شاہ سے کہا اے بادشاہ صاحب، بادشاہ سلامت، اے ہمارے بادشاہ، اے ہمارے شاہ، یاد ہے ہم ایک زمانے میں قم گئے تھے اور ساری محفل میں علماء بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ جب گئے سارے علماء آپ کے احترام میں کھڑے ہوئے، مگر ایک سید تھا جو زمین پہ بیٹھا رہا، آپ کی عزت میں نہیں اٹھا، آپ کے احترام میں نہیں اٹھا۔ کہا مجھے یاد ہے، کہا وہی سید کا نام خمینی ہے۔ یعنی وہ امام خمینی کی دلیری تھی کہ بادشاہ کے سامنے بالکل نہیں جھکتے تھے، کسی ظالم کے سامنے نہیں جھکتے تھے۔ اور یہ کہاں سے ان کو تعلیم ملی تھی؟ یہ تعلیم وہی اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی طرف سے ملی تھی۔ جب امام موسیٰ کاظم نے صفوان سے کہا صفوان تم اپنے اونٹوں کو ہارون الرشید کو دے کے آئے ہو کرائے کے لیے، تم نے کیوں دیا؟ یہ کام شرعی نہیں تھا۔ تو صفوان نے کہا مولا کوئی حرام کے لیے تو نہیں جا رہا تھا، وہ تو کعبۃ اللہ مکے کی طرف جا رہا تھا، وہ حج کے لیے جا رہا تھا۔ مولا نے فرمایا تمہارے اس نے پیسے دیے؟ اس نے کہا نہیں مولا ابھی پیسے نہیں دیے، واپس پلٹ کے پیسے دے گا۔ تو مولا نے فرمایا تو تمہارے دل میں یہ امید ہے کہ وہ ظالم زندہ پلٹے اور تمہارے پیسے دے؟ کہا جی مولا میرے دل میں امید ہے۔ اس وقت پھر مولا نے فرمایا فمن احب بقاؤہم فہو منہم، جو ان کی بقا کی دل میں تمنا رکھے وہ ان میں سے ہے، ومن کان منہم کان ورد النار، اور جو ان میں سے ہوگا وہ جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ یعنی لمحے بھر کے لیے بھی یہ نہ سوچئے کہ وہ ظالم زندہ رہے۔ یہ امام معصوم کی تعلیم ہے، ہمیشہ دل میں یہ تمنا ہو، ہمیشہ دل میں یہ حاجت ہو ظالم ابھی بالکل اسی لمحے پہ ختم ہو جائے۔ اور اس دن میں قدس کے دن میں ہم یہی آواز بلند کرتے ہیں تاکہ ظلم ختم ہو جائے اور عدالت کی حکومت قائم ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت ہی عمدہ طریقے سے یوم القدس کا فلسفہ کیا ہے، کیوں امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ نے کیوں اس کی آواز کو بلند کیا، کیوں جو ہے وہ اس کے اوپر تاکید فرمائی، اس کے پیچھے جو فلسفہ تھا وہ آپ نے بہت ہی کم وقت میں اور جامع طریقے سے پیش کیا۔ آگے بڑھیں گے، عارف حسین شاہ صاحب ساؤتھ افریقہ سے ہمارے ساتھ قبلہ موجود ہیں۔ قبلہ مومن واقعی سے کیا مراد ہے، اس کی کیا، اس پر کیا اصطلاح اس کی آپ بیان فرمائیں گے، کیا دیکھتے ہیں اس حوالے سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ آج کے دن کی مناسبت سے، کیونکہ جمعہ کا دن بھی ہے اور مظلوموں سے دفاع کا دن بھی ہے، اور مومن کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ مومن صرف اپنی فکر نہ کرے۔ اگر صرف مجھے اپنا دین بچانا ہوتا، اپنی نماز اور اپنے روزہ بچانا ہوتا، تو کبھی بھی امام حسین مدینے سے چل کر کربلا نہ جاتا۔ مولا کا جانا بتا رہا ہے کہ کہیں سے بھی اگر کوئی آواز آئے تو انسان کو اس آواز پہ لبیک کہنا چاہیے۔ یہاں پہ لوگ اپنے ذہنوں میں ایک سوال رکھ لیں کہ اگر امریکہ کو یہ پتہ چل جائے کہ اگر میں دنیا میں کسی بھی کونے پر کوئی ظلم کروں گا،
आवाज साफ तो नहीं आ रही है। दुनिया शोर मचाएगी या दुनिया जितने प्रेसिडेंट्स हैं या प्राइम मिनिस्टर्स हैं वो मेरे खिलाफ आवाज, जी अभी मेरी आवाज आ रही है आप पे? आवाज जी आ रही आवाज है आ आज? रही है मगर जी मगर थोड़ी सी खराब हो रही है, दोबारा फरमाइए। जी जी जी, मैं अर्ज कर रहा था कि अगर जालिम जो जुल्म कर रहा है, अगर उसे ये इल्म हो जाए कि अगर मैं कहीं पर जुल्म करूंगा, मेरे खिलाफ आवाज को बुलंद किया जाएगा, तो वो कभी भी जुल्म न करे। अगर अमेरिका को पता चल जाए कि अगर मैं किसी कौम पर जुल्म करूंगा, यहूदियों को पता चल जाए, दुनिया के सारे प्राइम मिनिस्टर्स एंड प्रेसिडेंट जो हैं वो हमारे खिलाफ आवाज उठाएंगे, तो वो कभी भी जुल्म न करें, क्योंकि उनको यकीन होता है कि अगर हम जुल्म करेंगे। हम सऊदी की आवाज़ इस्तेलाह इस्तेमाल करेंगे किसी के मजहब के ऊपर नहीं, क्योंकि तमाम तर जितने भी बनी इसराइल है वो भी एक पेज पर नहीं है, वो सारे फलस्तीनियों के दुश्मन नहीं है, जो अमल खुद पे वो हाजिर भी होते हैं। सऊदी की इस्तेलाह इस्तेमाल करेंगे मजहब के साथ। जी जी, सह्यूनी यानी जो भी जुल्म करे वो चाहे किसी भी मजहब से हो, मकतब से हो, अगर उनको इल्म हो जाए कि हमारे जुल्म से कहीं पर आवाज बुलंद होगी, तो वो कभी भी किसी जगह पे जुल्म न करें। और यही वजह है कि आशूरा के दिन ये वाहिद कौम है जो मकतब अहले बैत है, हम अपने सारे कारोबार, अपने सारे दुकान बंद कर देते हैं, सिर्फ इसलिए कि हम उस दिन किसी मजलूम पे जुल्म हुआ था उसके ऊपर हम आवाज को बुलंद करते हैं। और अगर मुसलमान थोड़ी देर के लिए अपने कुरान को पढ़ें कि जिसमें परवरदिगार आलम एक मजलूम का मसाइब पढ़ता है, जैसे शम्स कुव्विरत व इज़ा नुजूम कदरत, ये पूरी तरतीब में चल के आखिर में खुदा सवाल करता है कि अय्य ज़ंबिन कुतिलत, इस गुनाह की बुनियाद पे मारा गया था। हालांकि जो दफन करने वाले थे, अपनी बेटियों को दफन करते थे, वो मोमिन नहीं थे, लोग मुशरिक थे, जाहिरन उनके बेटे भी मुशरिक थे, लेकिन परवरदिगार आलम उनके दीन और मजहब को नहीं देख रहा, बल्कि ये सवाल कर रहा है कि मैं क़यामत में सवाल करूंगा कि किस बुनियाद पे, यानी बेगुनाह क्यों उन लोगों को कत्ल किया गया था। तो जो भी दिफाए मजलूम करे, मिलता है कि के जमाने में चंद बुत परस्त थे, उन्होंने आपस में कमिटमेंट बांधा, आवाज उठाएंगे। फरमाते उन जमानों के बीच में रसूल खुदा भी शरीक हुए, हालांकि रसूल जानते थे ये मुशरिक हैं, लेकिन उनका एम एक अच्छा एम था, एक मजलूम की मदद के लिए उठे थे, तो रसूल खुदा ने उनके साथ भी दिया और मक्के में जुल्म को कम करने में रसूल खुदा कोशां भी रहे। और ये मौला अली का जुमला तमाम तर शियान अहले बैत को मालूम है कि इमाम फरमाते अगर कोई मुस्लिम या मोमिन ये सुने किसी यहूदी के औरत के पांव से जेवर छीन लिया गया है, और अगर वो ये सुन के इस दुनिया से चला जाता है, तो वो हक की मौत पे दुनिया से जाता है। तो असल इस दिन में उसकी रैली में शिरकत करने का सबब भी यही है कि उजागर किया जाए दुनिया में, एक तो मुसलमानों में यूनिटी को पैदा किया जाए, दूसरा दुनिया के जितने भी सरबराहान हैं, लीडर्स हैं, उनको उजागर किया जाए, और एक आवाज मिल के, एक आवाज के साथ जुल्म के खिलाफ आवाज को बुलंद किया जाए। ये हकीकी मोमिन की निशानी है। लेकिन जरा कुरान की तरफ आते हैं। जिस तरह नकली सोना होता है और असली सोना होता है और उसकी एक पहचान होती है, इसी तरह कुरान मजीद में परवरदिगार आलम में एक आयत है, उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा, खुदा कहता है वो हकीकतन मोमिन है। मैंने पिछले सेशन में जनाब अब्दुल अजीम का वाक़या सुनाया था कि वो 10वें इमाम हादी अलैहिस्सलाम के पास जाते हैं और फरमाते हैं कि मौला ये मेरे अकीदे हैं। आज अगर मोमिन हकीकी मोमिन बनना चाहता है, कम से कम एक इस्लाम शनास जो इस्लाम को जानता है, उसके सामने अपने अकीदों को पेश करे कि नमाज के बारे में मेरा ये अकीदा है, रोजे के बारे में मेरा ये अकीदा है, इमामत के बारे में मेरा ये अकीदा है, विलायत के बारे में मेरा ये अकीदा है, ताकि वो उसके अकीदे की इस्लाह करे। ये नहीं कि हर इंसान अपने घर में बैठ के खुद को एक कामिल मुल्ला और कामिल आलिम समझे और समझे मैं जिस अकीदे पे हूँ सही। ये सीरत, ये रविश कभी भी अहले बैत की नहीं रही, ना अहले बैत के चाहने वाले की रही है। अब्दुल अजीम हसनी जिनकी ज़ियारत का सवाब ज़ियारत इमाम हुसैन है, वो इमाम हादी के पास जाते हैं और फरमाते हैं मौला ये मेरा अकीदा है। तो उसके बाद इमाम फरमाते अंत वलीयुना हक़्क़ा, कि तुम्हारा वाक़अन जो अकीदा है वो हक का अकीदा है। किसी मोमिन से जब हमने सवाल किया कि क़िबला आप खुम्स देते हैं, तो वो जवाब देकर ये कहने लगा कि मौलाना मैं बहुत सोशल वर्क करता हूँ। तो बाज़ लोग ये समझते हैं कि अगर हम सोशल वर्क कर रहे हैं तो हमारा खुम्स उसी में पूरा हो जाता है। नहीं, आपको वही करना है जो अहले बैत ने फरमाया है। एक मौलाना फरमाते हैं, सादे अखलाक है, वो कहते हैं कि मौलाना मैं कहीं पर वुजू करने गए और जब मैं, बहुत गर्मी थी, उस गर्मी में जब मैंने वुजू करना चाहा तो पानी बहुत ठंडा था,
تو وہ ٹھنڈا پانی جب مجھے لگا تو مجھے بہت مزہ آ رہا تھا. تو میں نے کہا کہ اب پانی میں مزہ آ رہا ہے تو وضو بھی کر لیا جائے گا. اس وقت مجھے ریئلائز ہوا کہ یہ میں مزے کے لیے وضو کر رہا ہوں، پروردگار عالم کے لیے وضو نہیں کر رہا. تو میں نے پھر جتنے ٹھنڈے پانی سے مجھے مزہ لینا تھا میں نے پورا مزہ لے لیا. اب میں نے کہا کہ لاسٹ میں مجھے کیا کرنا ہے، وضو کرنا ہے. ہمارے بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں، مثلا ہم کسی سید کی مدد کرتے ہیں تو ہم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ مجھے پسند ہے. ہم کسی کی شادی میں جاتے ہیں کیوں؟ اس لیے جاتے ہیں کیونکہ میرا رشتہ کسی کی مجلس آواز ڈراپ ہو گئی ہے، آواز ڈراپ ہو گئی آپ کی. جی عارف شاہ صاحب کی آواز ڈراپ ہو رہی ہے، ہم آگے بڑھیں گے. مولانا میرے علاقے کا مولانا ہے. اسی طرح نیاز کروں گا، یعنی بریانی کروں گا. جی لانگ ڈسٹینس کالج کی وجہ سے کنیکشن جو ہے وہ ہمارا لاسٹ ہو رہا ہے. تیزی کے ساتھ آگے بڑھیں گے کیونکہ دامن وقت میں گنجائش ہمارے پاس کم ہو رہی ہے. محمد رضا جان کاظمی صاحب، توبہ کی شرائط بیان ہوئی تھی، 6 شرائط بیان کی گئی تھی مولا امیر المومنین سے، کیونکہ شبیں چل رہی تھی، مولا سے مخصوص تھی تو پہلے مولا امیر المومنین سے بیان کر دی تھی. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی توبہ کی شرائط بیان فرمائی ہے، وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پچھلے جو سیگمنٹ تھا اس میں ایک آیت پڑھ رہا تھا اور آپ کا ایک سوال آیا، اس پر گفتگو آگے بڑھ گئی، وہ آیت رہ گئی. سورہ نساء آیت نمبر 9، یہ میں آیت سنا کے آپ کے دوسرے سوال کا جواب دوں گا. اس میں اللہ فرما رہے اے لوگو وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً. دیکھو ذریت تمہاری نسل، تمہارے بچے، اگر چاہتے ہو کہ تمہاری نسل تکلیف میں نہ ہو، تمہاری نسل پر عذاب نہ ہو، فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، تو اللہ سے ڈرو، یعنی گناہ کرنا چھوڑ دو. وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور حق کی بات کہو، سچی بات کہو، اپنی زبان پہ کنٹرول کرو. یعنی ایک سورہ نساء کی آیت اس ایک گناہ کے متعلق بھی اشارہ کر رہی ہے کہ اے انسان، اے مرد، اے عورت، اگر تم اپنی زبان پر کنٹرول نہیں کرو گے، اس ایک گناہ کی وجہ سے بھی کل تمہاری نسل کو نقصان ہو سکتا ہے، کل تمہارے بچوں کو نقصان ہو سکتا ہے. میں آپ کو ایک آسان سی مثال دوں. اگر کوئی بد زبان بدتمیز ماں باپ ہوں جو ہمیشہ گالیاں دیتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، تو ان کے بچوں کے بارے میں لوگ یہی کہتے ہیں ان سے منہ نہ پڑو، ان کے ماں باپ بہت بدتمیز ہیں. یہ بھی ویسے ہی ہوں گے. یعنی اثر ہوتا ہے نسل پہ. دیکھیے کیسے ہماری نسل پہ ہمارے گناہ کا اثر ہو رہا ہے. اور وہ پچھلی آیت آپ نے سنی تجسم اعمال کے بارے میں سورہ نحل کی، کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے کو رزق میں نے دیا، نعمتیں دی، مگر اگر تم نے گناہ کیا تو تمہارے گناہ کی سزا تمہارے سامنے آئے گی، اور اگر تم نے توبہ نہیں کی وہ سزا باقی رہے گی. اور جیسے پچھلے آپ کے سیگمنٹ کا جو سوال تھا کہ گناہ ایک نے کیا سزا دوسرے کو کی ملی، تو وہی مثال جو میں نے آپ کو دی اس کو اور ایکسپینڈ کروں گا کہ گناہ کی مثال ایک پاگل کی طرح ہے. پاگل کے ہاتھ میں چاقو آ جائے وہ سب کو مارے گا. لیکن اب اس سوال کا جواب بھی میں دے دوں کہ لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے اب بیچارہ بے گناہ تھا. ابھی آپ نے سنا کہ امر بالمعروف نہ کرنے کی وجہ سے، جیسے میں نے کورونا کی مثال بھی دی، امر بالمعروف نہ کرنے کی وجہ سے اس بیچارے کو نقصان تو ہوتا ہے، لیکن اب اس کا آخرت میں کیا ہوگا؟ کیا وہ بیچارہ جہنم میں چلا جائے گا؟ تو وہ حضرت شعیب کی جو میں نے آپ کو مثال دی تھی، اس مثال کے بعد میں آپ کو یہ بھی کہتا چلوں کہ 40,000 گنہگار تھے، 60,000 بے گناہ تھے. امر بالمعروف نہ کرنے کی وجہ سے وہ بیچارے اس گنہگار کی آگ میں، عذاب میں وہ بھی جل گئے. مگر جو مومن ہے اس کو آخرت میں اجر ملے گا. اللہ بے گناہ کو جہنم میں نہیں جلائے گا، جہنم میں وہی جاتا ہے جو گنہگار ہے. لیکن دنیا کا ایک قانون ہے کہ جیسے میں نے آگ کی مثال دی یا پاگل کی مثال دی، اگر آگ لگ گئی آپ نے نہیں بجھائی تو آپ بھی اس میں جل جائیں گے. اب میں آپ کے سوال کی طرف چلوں کہ ہم نے شرائط توبہ پر گفتگو کی تھی، اور اللہ کے رسول کے وصی و جانشین، حقیقی اور پہلے وصی و جانشین مولا علی علیہ السلام نے 6 شرائط توبہ کی بتائی تھی. تو آج پھر تھوڑا میں آگے موضوع کو لے جانا چاہ رہا ہوں کہ ہم دیکھیں اللہ کے رسول کیا سکھا رہے ہیں کہ حقیقی توبہ کیا ہے. بہت لمبی چوڑی حدیث ہے، میں صرف پہلے یا دوسرے جملے پر آج گفتگو کر سکوں گا، پھر اگر وقت رہا اور یاد رہا تو انشاءاللہ اگلے سیشنز میں جو آئیں گے 2-4 بچے ہیں ان میں گفتگو کریں گے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کیا تم جاننا چاہتے ہو اتدرون من التائب، کیا تم جانتے ہو کہ توبہ کرنے والا کون ہے؟
جیسے میں نے کہا ہم یہی سمجھتے ہیں کہ میں نے یا غفار کہا تو بس میں توبہ کرنے والا ہو گیا، نہیں، یہ تو زبانی توبہ ہے۔ پھر آپ نے سنا گریہ کرنا ہے، پشیمانی کرنی ہے۔ توبہ یہ بھی ہے کہ جب میں خود کو گناہ سے بچا چکا ہوں، اب میں دیکھوں اگر کوئی اور گناہ کر رہا ہے اس کو بھی گناہ سے بچاؤں۔ اب اسی طرح کہ اللہ کے رسول کیا کریں، اتدرون من التائب، کیا جانتے ہو توبہ کرنے والا کون ہے؟ کس کو کہتے ہیں حقیقی توبہ کرنے والا؟ تو لوگوں نے کہا نہیں۔ اب اللہ کے رسول کہتے ہیں اذا تاب العبد ولم یرضی الخصماء فلیس بتائب۔ کمال کا جملہ ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر کوئی توبہ کرے مگر جو لوگ ان سے ناراضی ہیں، ابھی تک ناراضی ہیں، ابھی تک وہ راضی نہیں ہوئے، تو یہ توبہ نہیں ہے، یہ حقیقی توبہ نہیں ہے، یہ زبانی توبہ ہے یا شاید جھوٹی توبہ ہے۔ میں نے شب قدر کو خوب گریہ کیا، میرے اللہ مجھے بخش دے، میرے اللہ مجھے معاف کر دے، لیکن 10 لوگ ابھی تک مجھ سے ناراضی ہیں، میں نے ان کو تکلیف پہنچائی تھی، میں نے ان کا حق کھایا تھا، میں نے حق واپس نہیں دیا، وہ ابھی تک دل میں مجھ سے ناراضی ہیں، اور میں کہہ رہا ہوں میں نے توبہ کر دی۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں یہ توبہ نہیں۔ اذا تاب العبد ولم يرض الخصما فليس بتائب، یہ تائب نہیں ہے، یہ توبہ کرنے والا نہیں ہے، ابھی تم نے ان کو راضی نہیں کیا جن کو تم نے ناراض کیا تھا۔ پہلے اگر حقیقی توبہ کرنا چاہتے ہو پہلے جاؤ ان کو راضی کرو جن کو تم نے تکلیف دی، شاید ایک جملہ ایسا کہہ دیا ان کا دل دکھ گیا، شاید ایسا کام کر دیا ان کا دل دکھ گیا، شاید ان کا تم نے پیسہ کھا لیا، شاید ان کی پارکنگ پہ آپ نے جا کے پارکنگ کر لی اور ان بیچاروں کو تکلیف آ گئی، یعنی چھوٹی سے چھوٹی تکلیف، مثقال ذرۃ خیرا یرا مثقال ذرۃ شرا یرا، چھوٹی تکلیف بھی اگر کسی کو دی اور اگر کوئی ناراض ہے تو جاؤ اور اس کو راضی کرو پہلے، یہ ہے تمہاری حقیقی توبہ۔ میں دوسرا جملہ پڑھوں گا اور پھر آپ مولانا عارف سے پوچھیے کیونکہ ان کو پھر ابھی مجلس کے لیے نکلنا ہے، اور لمبی چوڑی حدیث انشاءاللہ اگر آپ ہمیں یاد دلاتے رہیں تو آئندہ سیشن میں اس پہ گفتگو کریں گے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں تو توبہ کا پہلا حصہ، پہلی شرط، اگر توبہ کرنا چاہتے ہو پہلے ان سب کو راضی کرو جن جن کو تم نے تکلیف دی ہے، اور دوسرا اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَمَن تَابَ وَلَمْ يَزِدْ بِالْعِبَادَةِ فَلَيْسَ بِتَائِبٍ، اگر توبہ کرے اور اس کی عبادت میں کوئی فرق نہیں آیا، گریہ کیا، آنسو بہائے، مگر نماز وہی پہلے کی طرح دیر سے پڑھتا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، نماز قضا نہیں کر رہا، توبہ کی ہے مگر توبہ کے بعد وہی نماز ظہر کا ٹائم اگر 1 بجے ہے وہی 4 بجے پڑھ رہا ہے، وہی 5 بجے پڑھ رہا ہے، وہی قضا ہونے سے پہلے پڑھ رہا ہے، فلیس بتائب، اس کی عبادت میں اضافہ نہیں ہوا۔ توبہ تو اس نے شب قدر کو آ کر کی، مگر اب نماز تہجد اس نے 1 رکعت بھی کم سے کم پڑھنا شروع کر دو، نماز تہجد اس نے پڑھنا شروع نہیں کی، فجر جو ہے قضا کے ٹائم پہ پڑھ رہا ہے، یعنی ابھی یہ توبہ حقیقی توبہ نہیں۔ حقیقی توبہ یہ ہے کہ زبان سے یا غفار کہتے ہو، آنکھوں سے آنسو بہاتے ہو، پچھلے گناہوں پہ پشیمان ہوتے ہو، مگر اب تمہاری عبادت میں ڈفرنس آئے، اب نمازیں وقت پر پڑھو، اب نمازیں جو ہیں وقت پر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ مستحب نمازیں بھی پڑھو، تو یہ ہے تمہاری حقیقی توبہ۔ لمبی چوڑی حدیث سے میں یہیں پر روکتا ہوں۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح، بہت ہی خوبصورت طریقے سے جو توبہ کی شرائط ہے پہلے مولا امیر المومنین سے ذکر ہوئی تھی، مولا امیر المومنین کی شبوں میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ توبہ کی شرائط پہ گفتگو کا آغاز کیا، انشاءاللہ جو ہے وہ آنے والے پروگرامز میں ان کو مزید کنٹینیو کریں گے اور دیکھیں گے کہ توبہ کی کیا شرائط ہے، کن شرائط کے ساتھ توبہ قبول ہوتی ہے، اور جب توبہ قبول ہو جاتی ہے تو انسان کے نام اعمال بھی جو ہے وہ مزید ہو جاتا ہے اور چمکنے لگتا ہے۔ تیزی کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ مولانا عارف حسین شاکاز صاحب ہمارے ساتھ ساؤتھ افریقہ سے موجود ہیں۔ قبلہ مومن حقیقی کے اوپر آپ سے ابھی تھوڑی دیر قبل گفتگو ہوئی، کافر حقیقی کیا ہے، اس حوالے سے کیا فرمائیں گے آپ؟ جی ہم گفتگو کر رہے تھے انسان دونوں کی صفات کو جمع کرے اور اس میں کمپیریزن کر سکتا ہے کہ میرے وجود میں کون سی صفت ہے اور کون سی صفت نہیں ہے۔ تو بات یہاں تک پہنچی، ہم سے بتا رہے تھے کہ ہم بعض اوقات کئی ایسے کام کرتے ہیں جس میں ہم اللہ کی خلوص کو اس مد نظر نہیں رکھتے۔ مثال کے طور پہ میں اگر کسی سید کی مدد کر رہا ہوں تو اس لیے کرتا ہوں کیونکہ وہ میرا رشتہ دار ہے، اگر میں کسی کو زکوٰۃ دے رہا ہوں تو اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ میں اسے پسند کرتا ہوں، میں کسی مولانا کی مجلس میں اس لیے جاتا ہوں کیونکہ وہ میرے شہر سے آئے ہوئے ہیں یا میری کنٹری سے آئے ہوئے ہیں، تو ہمارے اعمالوں میں وہ نیت نہیں ہے جو میں کرنی چاہیے۔ تو پروردگار عالم مومنوں کی کچھ نشانیاں اس طرح بتاتا ہے کہ مومن وہ ہے آمنو، ایمان لاتے ہیں، ہاجرو، پھر وہ کیا کرتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں۔ اس میں ہمارے ڈاکٹرز، ہمارے انجینئرز، ایون ہمارے مولانا حضرات بھی شامل ہیں کہ جو ہجرت کر کے علم کے لیے جاتے ہیں،
مثلاً کوئی قم جاتا ہے، کوئی نجف جاتا ہے، کوئی علم حاصل کرنے کے لیے UK آتا ہے، کوئی آسٹریلیا جاتا ہے، علم حاصل کرنے جاتے ہیں، نیت یہ ہونی چاہیے میں علم اس لیے حاصل کر رہا ہوں، علم برائے مال نہیں ہونا چاہیے، علم برائے خدمت ہونا چاہیے کہ میں واپس آ کر اپنی قوم کی خدمت کروں گا۔ لیکن ہجرت کرنے کر کے یہاں سے علم کے لیے جاتے ہیں، لیکن وہاں سے پھر ہجرت کر کے واپس نہیں آتے اپنے ملک میں اور اپنے وطن میں اپنے مومنوں کی خدمت کرنے کے لیے نہیں آتے، یعنی ایمان تو ہے اور ہجرت کا جذبہ نہیں۔ اسی طرح ہمارے مولانا حضرات ہیں 20-25 سال گزر جاتے ہیں نجف میں رہتے ہوئے، لیکن واپس پلٹ کے نہیں آتے، تو خدا مومنوں کی نشانی یہ بتاتا ہے جو ایمان بھی لاتے ہیں حاجر اور اس ایمان کو خود ہجرت کر کے اس ایمان کو پھر پھیلاتے بھی ہیں۔ اب ضرور نہیں وہ علم دین ہوگا، علم اگر انسانیت کی خدمت کے لیے ہے آپ کو وہاں جانا چاہیے جہاں اس کی ضرورت ہے، یہ نہیں کہ وہاں جہاں پہ پیسہ زیادہ ہے۔ پھر آواز آتی ہے کہ وجاہدوا فی سبیل اللہ، اس کے بعد یہ پھر اللہ کی راہ میں سعی و کوشش کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ پھر لفظ ہے آو، پھر لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں، نصرو۔ رسول خدا کی یہاں پر حدیث ہے کہ اگر کوئی ایسا انسان ہے کہ اگر اس کے گھر میں ایک کمرہ خالی ہے، یعنی ایک گھر خالی ہے ایک گھر بھرا ہوا ہے، اگر وہ خالی گھر کسی مسلمان کو کسی مومن کو اس گھر کی ضرورت ہے، اگر وہ مدد کے لیے کسی مومن کو گھر نہیں دیتا، فرماتے ہیں اللہ کی آواز آتی ہے میں قیامت میں ایسے بندے کو جگہ نہیں دوں گا۔ کئی لوگ ایسے ہیں جن کے پاس مدد کے لیے چیز موجود ہو لیکن وہ کسی کی مدد نہیں کر رہے، نصرت نہیں کر رہے، تو اللہ کی آواز آتی ہے اب اگر میرے پاس کم ہے میں کم سے مدد کر سکتا ہوں تو کم سے مدد کرنی چاہیے۔ اس کی مثال اس طرح ہے کہ ایک پتا اگر کسی دریا یا پانی میں چونٹیوں کے لیے باعث سے مدد بن جائے اور چونٹیاں اس پہ سوار ہو جائیں۔ اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف کہ کافر حقیقی کی نشانی کیا ہے، تو وہاں پر بھی اللہ یہی فرماتا ہے کہ ان الذین یکفرون باللہ، وہ انسان جو اللہ پر کفر اختیار کرتے ہیں، تو وہاں پر بھی خدا نے لفظ حق کا استعمال کیا کہ وہ لوگ اولئک هم المؤمنون حقا، کافروں کی بات ہے اولئک هم الکافرون حقا، بعض لوگ حقیقتاً کافر ہیں۔ ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ فرمایا یکفرون باللہ ورسولہ، اللہ پر کفر اختیار کرتے ہیں اس کے رسول پر، اور نشانی یریدون ان یفرق بین اللہ ورسولہ، وہ ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور رسول کے درمیان تفرقہ ڈالیں۔ اس کی مثال علماء اس طرح فرماتے ہیں کہ ایک خاتون ہے وہ کہتی ہے کہ قبلہ میں خمس کو تو مانتی ہوں، نماز کو تو مانتی ہوں، زکوٰۃ کو تو مانتی ہوں، ہر چیز کو مانتی ہوں، لیکن میں حجاب کو نہیں مانتی۔ یہ کفر کی نشانی، یعنی یؤمنون ببعض ویکفرون ببعض، میں بعض چیزوں کو مانتی ہوں میں بعض چیزوں کو نہیں مانتی۔ اسی طرح ایک فرینڈ کے لیے کہ میں بعض چیزوں کو مانتا ہوں بعض چیزوں کو، مولانا مجھے ہر چیز منظور ہے لیکن یہ داڑھی مجھے سمجھ میں نہیں آتی، مولانا مجھے ہر چیز دین کی منظور ہے، میں مسجد میں بھی آتا ہوں، میں نماز بھی، اس لیے فرماتے ہیں کہ مومنوں کے درجات ہیں، پہلے درجے کا مومن، دوسرے درجے کا مومن، تیسرے درجے کا مومن۔ اب ماتم تو اچھا کرتا ہے، مجلس میں تو اچھے سے آتا ہے، لیکن وہ اس میں ایمان کی دوسری نشانیاں نہیں ہیں۔ فرماتے ہیں یہ کفر کی نشانی، یہ مومن کی نشانی نہیں ہے کہ کافر بعض چیزوں پہ ایمان رکھتا تھا بعض چیزوں پہ ایمان نہیں رکھتے تھے۔ رسول خدا کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے ہمیں ہر چیز منظور ہے لیکن ہم نماز نہیں پڑھیں گے، آپ ہر چیز کہیں ہم کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن ہم شراب نہیں چھوڑیں گے۔ فرمایا دین اس طرح نہیں ہے، وسلموا تسلیما، جب تک تم کمپلیٹ نہیں مانو گے۔ دیکھیے بعض ٹیبلیٹس گولیاں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر آپ وہ آدھی گولی بھی کھا لیں تو کچھ نہ کچھ فائدہ ہو جاتا ہے، لیکن بعض چیزیں جب تک آپ کمپلیٹ نہیں کریں گے تب تک آپ کو فائدہ نہیں ملتا۔ رسول خدا کے پاس یہودی آتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ جو وحی آپ پر نازل ہوتی ہے ملائک لے کر آتے، کہ ملک لے کر آتا ہے، کہ کون ہے وہ؟ رسول خدا نے فرمایا اس کا نام جبرائیل ہے۔ کہ نہیں اگر میکائیل لے کر آئے گا تو ہم مانیں گے لیکن اگر جبرائیل لے کر آئے گا تو ہم نہیں مانیں گے۔ بعض لوگوں کا ایمان سلیکٹڈ ہوتا ہے، اولئک هم الکافرون حقا، جو یہ کہ یہ مجھے پسند ہے اور یہ مجھے پسند نہیں ہے، نہیں تجھے پورے ایمان کو پسند کرنا۔ یہاں پہ میں رسول خدا کے خواب آپ کی خدمت میں بیان کروں گا کہ قوم رسول خدا کے پاس کہنے لگی یا رسول اللہ نے خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا کہ آسمان سے کپڑا اتر رہا ہے اور لوگ جمع ہیں اور اس کپڑے کو کاٹ کاٹ کے لے کر چلے جا رہے ہیں۔ تو رسول خدا نے اس خواب کی تعبیر فرمائی یہ آخری زمانے کے مسلمان ہوں گے۔ یا رسول اللہ کیا مطلب؟ اور میں آخری زمانے میں دین کا چھوٹا ہے وہ کپڑا لیتا ہے درزی کے پاس جاتا ہے، کہتے ہیں میری سائز کے مطابق میری ڈریس بناؤ، اگر میں 6 فٹ کا ہوں 6 فٹ کے بناؤ، 2 فٹ کا ہوں 2 فٹ کی بناؤ۔ فرمایا آخری زمانے میں دین کپڑا بن جائے گا، جس کو جتنا پسند ہے وہ اتنا کاٹے گا اور لے کر چلا جائے گا۔ فرمایا مومن حقیقی وہ ہے جس کی مثال پانی کی طرح ہے،
دین پانی کی طرح اگر جگ میں جاتا ہے تو شیپ جگ والا ہو جاتا ہے، گلاس میں جاتا ہے تو شیپ گلاس والا ہو جاتا ہے. تو فرمایا تمہیں اس طرح ہونا چاہیے جب تم دین اسلام میں داخل ہو جاتے ہو، یہ کوشش مت کرو کہ دین کو اپنا حلیہ دو، بلکہ خود دین اسلام کے حلیے میں بدل جاؤ. انسان یہی کوشش ہونی چاہیے کہ یہ صرف نہیں کہ میں صرف عاشورہ کے دن والا شیعہ بن جاؤں یا میں صرف رمضان والا مسلمان بن جاؤں. نہیں میرے عزیز، تمہیں دین اسلام میں اس طرح آنا ہے جس طرح اسلام نے تجھے اپنا ایسے احکامات سکھائے ہیں. اور خدا انسان وَيُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یعنی جتنی تمہارے اندر توانائی ہے اتنا جہاد کرو. ایک شخص جنگ ہو رہی تھی اور رسول خدا کی خدمت میں 3 کھجوریں لے کر آیا، رفاقہ تھا. تو جو امیر تھے وہ اس پہ ہنس رہے تھے کہ ہم یہاں پہ ملینز لے کے آ رہے ہیں، ہزاروں سکے درہم یا 3 درہم لے کر آئے. تو اللہ نے قرآن کی آیت اتاری، کہا لا یجدون الا جہدہم، کہ اس کی وسعت میں جتنا تھا اس نے اتنا دیا. ہو سکتا ہے خدا اس کی 3 کھجوریں قبول کر لے لیکن تمہارے ملینز قبول نہ کرے. تو انسان کو یہ دیکھنا چاہیے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے. اور یہ قرآن کا مہینہ ہے، خود کو قرآن کے مطابق اپنے ایمان کو انشاءاللہ انشاءاللہ. جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ. بہت ہی عمدہ طریقے سے مومن واقعی اور کافر واقعی کی جو ہے وہ تفسیر آپ نے بیان کیا. واپس صرف 4 منٹ رہ گئے ہیں، اس میں پروگرام بھی وائنڈ اپ کرنا ہے. علی رضا جان قاسمی صاحب، تولا اور تبرہ ہمارے دین کا حصہ ہے اور فروع دین میں ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یعنی نفرت بھی ہے اور وہ بھی کرنی ہے تو قرآنی اصولوں سے، کسی سے محبت کرنی ہے تو وہ بھی قرآنی اصولوں سے. مختصراً اگر قبلہ اس پہ جواب دے دیں تو پھر ہم پروگرام کو وائنڈ اپ کی طرف لے جائیں گے. جی ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، جیسے ابتدائی حصے میں بھی ہم نے آپ کی خدمت عرض کیا تھا کہ ہمارے دین محبت کا دین بھی ہے اور دشمنوں سے نفرت کا دین بھی ہے. عیسائیت میں جو غلط حضرت عیسیٰ کے جملوں کو غلط تفسیر کی جاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں مجھے ایک گال پہ تماچا مارو گے تو میں تمہیں دوسری گال دوں گا، یعنی وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس نفرت نہیں ہے، بلکہ دین اسلام میں ہمارے پر دین جو ہے لا الہ سے شروع ہوتا ہے. یعنی پہلے بتوں کا ہم انکار کرتے ہیں، پھر خدا کا اقرار کرتے ہیں. یعنی پہلے اپنے دل سے غلاظت کو اور دشمنوں کی محبت کو اللہ کے دشمنوں کی محبت کو نکالنا ہوگا. آیت الکرسی میں فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ فَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، پہلے طاغوت کا کفر کرو پھر تیرے دل میں ایمان آئے گا اور پھر وہی اللہ کی محبت کا نور آئے گا. اب دیکھیے، اسی لیے تو امام علی علیہ السلام خود نہج البلاغہ میں مولا خود فرماتے ہیں قیمت کل امرئ ما یحسن، اگر چاہتے ہو اللہ کی محبت دل میں آئے پہلے دشمن خدا کی محبت نکال دو. اور پھر فرمایا قیمت کل امرئ ما یحسن، انسان کی قیمت وہی ہے جس چیز سے وہ محبت کرتا ہے، جس چیز سے وہ پیار کرتا ہے، جس چیز کا وہ عاشق ہوتا ہے. عشق خداوند متعال کب آئے گا؟ جب دشمن خدا کی محبت دل سے نکل جائے گی. کیونکہ دوسری حدیث میں مولا فرما رہے ہیں القلب حرم اللہ فلا تسکن فی حرم اللہ غیر اللہ، دل جو ہے اللہ کا حرم ہے، یعنی اللہ کا ریسٹرکٹڈ ایریا ہے، اور الہی حرم میں کسی غیر خدا کو آنے نہیں دینا. اور پھر تیسری حدیث میں مولا فرماتے ان اللہ غیور، اللہ بڑا غیرتی ہے، یعنی دنیا کا سب سے پہلا غیرتی اور سب سے اعلیٰ ترین غیرتی اللہ ہے. اللہ کبھی راضی نہیں کرتا ایک دل میں آپ دشمن خدا کی محبت بھی رکھیں اور خدا کی بھی محبت رکھیں. جیسے افسوس سے ہم دیکھتے ہیں آج کل کے مسلمان ایسا ہے کہ دشمن خدا کو بھی ہاتھ دے رہا ہوتا ہے اور رمضان میں قرآن بھی پڑھ رہا ہوتا ہے. مسلمان اقوام کے حکمرانوں کا بھی یہی حال ہے، وہ چاہ رہے ہیں دونوں محبتوں کو دل میں رکھیں، جبکہ یہ دونوں محبتیں دل میں آ نہیں سکتی. آخر میں بس آپ کو دیکھیے لوگوں نے کیسی قربانی دی ہے. سیستان میں رہنے والوں کا واقعہ بتاؤں کیسے اللہ کی محبت اور اولیاء خدا کی محبت کے لیے انہوں نے قربانی دی. سیستان، جہاں کے آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ عظمیٰ سیستانی جن کی اکثر لوگ تقلید کرتے ہیں، کہتے ہیں سیستان وہ واحد علاقہ تھا جب مولا علی پر سب کیا جاتا تھا، جب مولا علی پر نعوذ باللہ لعنت کی جاتی تھی ممبروں پر، مسجدوں پر، نماز جمعوں کے خطبوں پر، سیستان صرف وہ واحد علاقہ تھا پورے عالم اسلام میں جنہوں نے کہا ہم لعنت نہیں بھیجیں گے، ہم سب نہیں کریں گے. تو بنی امیہ والوں نے جب یہ دیکھا، انہوں نے کہا چلیے ان کا ٹیکس جو تھا، پہلے ان کا ٹیکس چاندی میں لیا جاتا تھا، فی گھر اتنے مسقال چاندی وہ حکومت کو دیتے تھے. تو انہوں نے کہا اس جرمانے میں کیونکہ وہ مولا علی پر سب نہیں کر رہے ہیں تو ان کا ٹیکس ڈبل کرتے ہیں، نہ صرف ڈبل کرتے ہیں، بس ان کا ٹیکس آج کے بعد ہم سونے میں لیں گے، یعنی چاندی کے بجائے سونے میں لیا گیا. اگلے سال انہوں نے یہ کیا، مگر پھر بھی انہوں نے مولا علی پر سب نہیں کیا. تیسرے سال انہوں نے کہا کہ آپ پر تیسرا جرمانہ جو حکومت کی طرف سے عائد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ
آپ سارے شہر والے، سارے سیستان والے اپنی بیویوں کے سر منڈوائیں گے، اپنی بیویوں کو گنجا کریں گے، وہ بھی لوگوں کے سامنے۔ تو انہوں نے تھوڑی مزاحمت کی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، حکومت نے کہا ٹھیک ہے آپ ایسے کریں، اپنی بیویوں کے سر منڈوا دیں اور ان کے بال دروازے پر لٹکا دیں تاکہ ہم کو یقین ہو جائے کہ آپ نے اپنے بیویوں کے سر کے بال منڈوا دیے ہیں۔ انہوں نے اتنی یہ بھی قربانی دی کہ اپنے گھروں میں گئے، اپنی بیویوں کے سر منڈوا کے دروازے پر لٹکا دیتے ان کی چوٹیاں، تاکہ حاکم وقت دیکھ لے کہ جنہوں نے مولا علی پر سب نہیں کیا ہے اس کا جرمانے کے طور پر انہوں نے اپنی بیویوں کے سر کے بال کاٹ دیے ہیں، اور یہ جرمانہ انہوں نے دیا، اور تیسرے سال کے بعد وہ حاکم خود چھوڑ کر چلا گیا۔ یعنی دیکھیے محبت مولا علی علیہ السلام، محبت اہل بیت جب دل میں آتی ہے تو ہر قربانی دینے کو تیار ہو جاتے ہیں، مگر مولا علی علیہ السلام اور اہل بیت کی محبت دل سے نکالنے کو وہ تیار نہیں ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ قبلہ، بہت ہی عمدہ طریقے سے آپ نے جو ہے وہ تولا اور تبرہ کی تفسیر کی۔ یقیناً ابھی ٹائم اگر ہمارے پاس موجود ہوتا تو اس کو مزید اور کھولتے، بہرحال اس وقت ہم اپنی گفتگو کو روکیں گے، اور جن موضوعات کے اوپر آج ہماری بات ہوئی ہے، توبہ کے اوپر اور علم عرفان کے اوپر، مومن کی شناخت کے اوپر، کس طرح سے محبت کی جائے، کس طرح سے نفرت کی تو کیوں کی جائے، تمام چیزوں کو لے کر انشاءاللہ اگلی نشست تک جو ہے وہ مؤخر کرتے ہیں۔ اپنے تینوں مہمانان گرامی کے، مولانا محمد رضا جہاد قاسمی صاحب آپ کے، مولانا علی رضا جہاد قاسمی صاحب آپ کے، مولانا علی حسین شاہ قاسمی صاحب آپ کے، تینوں میں انتہائی مشکور اور ممنون ہے کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت پھر اہل بیت کو دیا۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا ٹائم تمام ہو گیا، اور انشاءاللہ ہماری